ایک شام زبیر کی حالت قدرے مخدوش تھی۔ دلیپ سنگھ آیا اور زخم کی مرہم پٹی کرنے کے بعد چلا گیا۔ رات کے وقت مطلع ابر آلود تھا اور ہوا تیز تھی۔ ملاح اپنی اپنی جگہ پر متعین تھے۔ جے رام، خالد اور علی زبیر کی تیمارداری کر رہے تھے۔ عرب عورتیں عشاء کی نماز کے لیے اٹھیں اور مایا دیوی اپنے بھائی سے زبیر کا حال پوچھنے چلی گئی۔ جب ناہید نماز سے فارغ ہو کر زبیر کی صحت کے لیے دعا کر رہی تھی، خالد نے آ کر بتایا کہ زبیر بے ہوش ہے۔ ایک عمر رسیدہ عورت نے کہا، ہمارے تمام آدمی آندھی کی وجہ سے جہاز پر مصروف ہیں، ہمیں ان کے پاس ضرور جانا چاہیے۔ تمام عورتیں اٹھ کر زبیر کے پاس پہنچیں۔ مایا دیوی نے انہیں دیکھ کر اپنے بھائی کی طرف اشارہ کیا اور وہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ جے رام نے کئی راتیں آنکھوں میں کاٹی تھیں۔ وہ باہر نکلتے ہی جہاز کے کونے میں لیٹ کر گہری نیند سو گیا۔ آدھی رات کے وقت زبیر کا بخار قدرے کم ہوا اور ناہید اور مایا دیوی کے علاوہ باقی عورتیں اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ خالد اور علی وہیں لیٹ گئے۔ رات کے تیسرے پہر زبیر نے آنکھیں کھولیں اور شمع کی روشنی میں مایا دیوی اور ناہید کو دیکھ کر پوچھا، آپ یہاں؟ جائیں آرام کریں۔ ناہید کا مرجھایا ہوا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور اس نے سوال کیا، اور آپ اب کیسے ہیں؟ میں اب ٹھیک ہوں، مجھے پانی دیجیے۔ مایا دیوی نے اٹھ کر سرائی سے پانی کا پیالہ بھرا اور ناہید کے ہاتھ میں دے دیا۔ ناہید نے ہچکچاتے ہوئے ایک ہاتھ سے زبیر کے سر کو سہارا دے کر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے پانی کا پیالہ اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ زبیر نے پانی پی کر پھر تکیے پر سر رکھ دیا اور ناہید سے کہا، ان کے بھائی نے میرے لیے بہت تکلیف اٹھائی، وہ اب کہاں ہیں؟ وہ باہر سو رہے ہیں، آپ بھی جا کر سو جائیں، مجھے اب آرام ہے۔ دلیپ سنگھ کے نئے مرہم نے بہت فائدہ کیا ہے۔ چند دنوں کے بعد زبیر چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ عربوں کا خلق جے رام کو بہت متاثر کر چکا تھا۔ زبیر سے اس کا انس انتہائی درجے کی عقیدت اور محبت کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ وہ زبیر سے عرب کے تازہ حالات کے متعلق کافی واقفیت حاصل کر چکا تھا۔ عربوں کے نئے دین میں انسانی مساوات کے تخیل نے اسے شروع میں بہت پریشان کیا، لیکن زبیر کی تبلیغ سے وہ جلد ہی اس بات کا قائل ہو گیا کہ دنیا بھر میں قیام امن کے لیے تمام اقوام کا کسی ایسے دین کو قبول کرنا ضروری ہے جو ہر انسان کو مساوی حقوق دیتا ہو، جو تمام انسانوں کو رنگ و خون اور نسل سے نہیں بلکہ اعمال سے پہچانتا ہو۔ ابتدا میں اس نے کھانے پینے کے معاملے میں مسلمانوں کی چھوت سے پرہیز کیا، لیکن چند دن زبیر کی صحبت میں رہ کر اسے چھوت اور اچھوت کا امتیاز مضحکہ خیز نظر آنے لگا اور ایک دن وہ اپنی بہن سے مشورہ کیے بغیر زبیر کے دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ مایا دیوی میں بھی اپنے بھائی سے پہلے ایک ذہنی انقلاب آ چکا تھا، اور اس انقلاب کی وجہ یہ نہ تھی کہ وہ اپنے بھائی کی طرح اسلام کی تعلیم سے واقف ہو چکی تھی، بلکہ اس کی وجہ عربوں کا وہ اخلاق تھا جس نے ایک غیور راجپوت لڑکی کو یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ ایک اجنبی قوم کے انسانوں کے رحم و کرم پر ہے۔ مسلمان ملاح اسے دیکھتے اور آنکھیں جھکا لیتے۔ پہلے ہی دن وہ یہ محسوس کرنے لگی کہ ان سب کی نگاہیں اس کے بھائی کی نگاہوں سے مختلف نہیں۔ ناہید کی تیمارداری نے بھی اسے بہت متاثر کیا تھا۔ ان سب سے زیادہ وہ خالد کے طرز عمل سے متاثر تھی۔ نہ جانے کیوں اس کی نگاہیں اسے دیکھنے اور کان اس کی آواز سننے کے لیے بے قرار رہتے، اور جب وہ سامنے آتا اسے آنکھ اٹھانے کی جرت نہ ہوتی۔ وہ بے پرواہی سے منہ پھیر کر گزر جاتا اور وہ دیر تک اپنے دل کی دھڑکنیں سنتی رہتی۔ کبھی طرح طرح کے خیالات سے پریشان ہو کر وہ اپنے آپ کو کوستی۔ رات کے وقت وہ اپنے ہم عمر لڑکے سے مرعوب ہونے کی بجائے اسے نفرت اور حقارت اور بے پرواہی سے دیکھنے کا ارادہ لے کر سوتی، لیکن صبح کی اذان کے بعد جب عرب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، وہ ان ارادوں کے باوجود اٹھ کر عرشے پر چلی جاتی اور ایک طرف کھڑی ہو کر نیلگوں سمندر کی لہروں سے دل بہلانے کی کوشش کرتی، لیکن جلد ہی اکتا کر منہ پھیر لیتی اور نمازیوں کی طرف دیکھتی۔ غیر شعوری طور پر اس کی نگاہیں خالد پر مرکوز ہو جاتی۔ خالد کی وجہ سے اسے دوسرے نمازیوں کا رکوع و سجود پسند آتا۔ نماز کے بعد خالد کے ہاتھ بلند ہوتے دیکھ کر اسے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا طریقہ دلکش معلوم ہوتا۔ اسلام کے ساتھ اس کی پہلی دلچسپی اس لیے تھی کہ یہ خالد کا دین تھا۔ عربی زبان وہ اس لیے سیکھنے کی کوشش کرتی تھی کہ یہ خالد کی زبان تھی۔ ڈاکوؤں کے سردار کو پابا زنجیر رکھا گیا تھا۔ دلیپ سنگھ کی ہدایت تھی کہ اس پر کسی قسم کا اعتبار نہ کیا جائے۔ اسے دونوں وقت کھانا پہنچانے کا کام علی کے سپرد تھا، اور علی کو ہر وقت یہ فکر رہتی کہ شاید اس کا پیٹ نہیں بھرا، اور ہر کھانے پر بوڑھے سردار کو
علی کے اصرار پر ایک دو لقمے زیادہ ہی کھانے پڑتے۔ زبیر کا سلوک بھی اس کی توقع کے خلاف تھا۔ زبیر دن میں ایک دو دفعہ ضرور اس کے پاس آتا۔ پہلی بار اس نے اپنی ٹوٹی پھوٹی سندھی میں باتیں کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے جلد ہی یہ معلوم ہو گیا کہ وہ عربی میں بے تکلفی سے بات چیت کر سکتا ہے۔ ایک دن اس نے زبیر سے کہا، موت کے انتظار میں جینا میرے لیے بہت صبر آزما ہے۔ اگر آپ مجھ پر رحم نہیں کرنا چاہتے تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے جو سزا ملنی ہے جلد مل جائے۔ زبیر نے جواب دیا، مجھے تمہارے بڑھاپے پر ترس آتا ہے، لیکن تمہیں اس وقت تک قید سے نہیں چھوڑا جا سکتا جب تک مجھے یہ یقین نہ ہو کہ تم آزاد ہو کر پھر یہی پیشہ اختیار نہ کر لو گے۔ اس نے جواب دیا، میرے جہاز غرق ہو چکے ہیں اور اب میں بڑھاپے کے باقی دن کسی جنگل میں چھپ کر گزارنے کے سوا اور کر ہی کیا سکتا ہوں؟ ڈاکو ہر جگہ خطرناک بن سکتا ہے۔ تم سمندر میں جہازوں کو لوٹتے تھے، خشکی پر لوگوں کے گھروں میں ڈاکے ڈالو گے۔ اگر میں تمہیں بصرہ لے جاؤں تو وہاں غالباً تمہارے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اور اگر تمہارا فیصلہ جیر عام پر چھوڑ دوں تو باقی عمر تمہیں قید خانے کی کوٹھڑی میں گزارنی پڑے گی۔ ڈاکوؤں کے سردار نے جواب دیا، میں آپ کی حکومت کے متعلق کچھ نہیں جانتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ دیبل کی حکومت کو مجھے سزا دینے کا کوئی حق نہیں۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ میں گزشتہ چند برس جو کچھ سمندر میں اپنے جہاز پر سوار ہو کر کرتا رہا ہوں، وہی کچھ سندھ کا راجہ تخت پر بیٹھ کر کرتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس کے اہلکار کمزور اور غریب آدمیوں کو لوٹتے ہیں، اور میرے ساتھی چھوٹی چھوٹی کشتیوں کی بجائے صرف بڑے بڑے جہازوں کو لوٹتے ہیں۔ ہمارا پیشہ ایک ہے، لیکن نام ہمارے مختلف ہیں۔ میں ایک ڈاکو ہوں اور وہ ایک راجہ۔ اس کی طرح اس کا باپ بھی راجہ تھا، لیکن میرا باپ میری طرح ایک ڈاکو نہ تھا۔ میں خود بھی ایک ڈاکو نہ بنتا، لیکن ظلم نے مجھے ایسا بنا دیا۔ خیر، ان باتوں کے ذکر سے کوئی فائدہ نہیں۔ آپ غالب ہیں اور میں مغلوب، لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ آپ مجھے سندھ کی حکومت کے رحم و کرم پر چھوڑنے کی بجائے خود جو سزا چاہیں دے لیں۔ زبیر نے کہا، میں تمہاری سرگزشت سننا چاہتا ہوں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے قدر تامل کے بعد مختصر الفاظ میں اپنی سرگزشت یوں بیان کی۔ میرا نام گنگو ہے۔ میں دریائے سندھ کے کنارے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا۔ اپنے باپ کی طرح میرا پیشہ بھی ماہی گیری تھا۔ 32 سال کی عمر میں میرے سر سے والدین کا سایہ اٹھ گیا۔ ہمارے گاؤں میں ایک لڑکی تھی، اس کا نام لاجونتی تھا، اور وہ تھی بھی لاجونتی۔ اس کی آنکھیں ہرنی کی آنکھوں سے زیادہ دل فریب، اور اس کی آواز کوئل کی آواز سے زیادہ میٹھی تھی۔ لوگ اسے جل پری کہا کرتے تھے۔ گاؤں میں کوئی نوجوان ایسا نہ تھا جو لاجو پر جان دینے کے لیے تیار نہ ہو، لیکن وہ صرف مجھے چاہتی تھی۔ اس کا باپ ایک سادہ دل آدمی تھا۔ برسات میں ایک دفعہ دریا زوروں پر تھا تو اس نے شرط لگائی کہ میں لاجو کی شادی اس کے ساتھ کروں گا جو تیر کر دریا عبور کرے گا۔ ہمارے گاؤں میں اچھے اچھے تیراک تھے، لیکن برسات میں دریا کا بہاؤ دیکھ کر کسی کو پانی میں کودنے کی ہمت نہ ہوئی۔ میں لاجو کے لیے جان تک قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ میں نے یہ شرط پوری کی اور چند دنوں کے بعد میری اور اس کی شادی ہو گئی۔ ہم دونوں خوش تھے اور زیادہ وقت کشتی پر ساتھ گزارتے تھے۔ میں مچھلیاں پکڑا کرتا تھا، وہ کھانا پکایا کرتی تھی۔ رات کے وقت ہم ہنستے ہنستے اور گاتے گاتے تاروں کی چھاؤں میں سو جاتے۔ عجیب دن تھے وہ بھی۔ یہاں تک کہہ کر گنگو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور دیر تک ہچکیاں لینے کے بعد اس نے پھر اپنی داستان شروع کی۔ لیکن ایک دن ایسا آیا کہ مجھے لاجو سے جدا ہونا پڑا۔ ہمیشہ کے لیے مجھے معلوم نہ تھا کہ ایک نیچ ذات اور کمزور آدمی کے لیے ایک خوبصورت بیوی رکھنا پاپ ہے۔ ہمارے گاؤں سے ایک کوس کے فاصلے پر ہمارے علاقے کے سردار کا شہر تھا۔ ایک دن وہ چند سپاہیوں کے ساتھ دریا پر آیا اور مجھے پار لے جانے کے لیے کہا۔ کشتی پر سوار ہو کر وہ لاجو کو بری طرح گھور رہا تھا۔ اس کے پوچھنے پر میں نے اسے بتایا کہ وہ میری بیوی ہے۔ وہ بولا، یہ کسی ماہی گیر کی لڑکی معلوم نہیں ہوتی، تم اسے کہاں سے لائے؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوسرے کنارے پر پہنچ کر اس نے مجھے بتایا کہ میں شام تک واپس آ جاؤں گا، تم اتنی دیر میرا انتظار کرو۔ لیکن وہ شام سے پہلے ہی واپس آ گیا اور میں نے اسے دوسرے کنارے پہنچا دیا۔ وہ میرا نام پوچھ کر چلا گیا۔ اس کے بعد وہ ہمارے گاؤں کے ماہی گیروں کا شکار دیکھنے کے بہانے کبھی کبھی ہمارے گاؤں میں چلا آتا۔ گاؤں کے لوگ اسے اپنے ساتھ بے تکلفی سے پیش آتا دیکھ کر خوش ہوتے، لیکن لاجو نے ایک دن مجھ سے کہا کہ اس کی نیت درست نہیں، وہ میری طرف بہت بری نظروں سے دیکھتا ہے۔
ایک شام لاجو حسب معمول کشتی پر کھانا پکا رہی تھی۔ وہ گھوڑے پر آیا اور مجھ سے کہنے لگا، تمہارے پاس کوئی تازہ شکار ہو تو لاؤ۔ میں نے تھوڑی دیر پیشتر 2 بڑی مچھلیاں پکڑی تھیں، وہ میں نے اسے پیش کی۔ اس نے مجھے مچھلیاں اٹھا کر اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ شہر دور نہ تھا اور میں نے لاجو سے کہا، میں کھانا تیار ہونے تک آ جاؤں گا۔ میں اس کے گھوڑے کے پیچھے چل رہا تھا کہ راستے میں جھاڑیوں کی آڑ سے چند آدمی نمودار ہوئے اور مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ میں نے ان کی گرفت سے آزاد ہونے کی جدوجہد کی، لیکن کسی نے میرے سر پر لاٹھی ماری اور میں تیورا کر گر پڑا۔ اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک تاریک کوٹھڑی میں پڑا ہوا تھا۔ 2 دن میں بھوکا اور پیاسا جانکنی کی حالت میں وہاں پڑا رہا۔ تیسرے دن کوٹھڑی کا دروازہ کھلا اور لاجونتی کے ساتھ 3 آدمی، جن میں سے ایک کھانا اور پانی اٹھائے ہوئے تھا اور 2 کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں، کوٹھڑی میں داخل ہوئے۔ لاجو کا رنگ زرد تھا اور اس کی آنکھیں دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آنسوؤں کا تمام ذخیرہ ختم ہو چکا ہے۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی بھوک اور پیاس بھول گیا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ بھاگ کر اس سے لپٹ جاؤں، لیکن میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ لاجو نے سپاہیوں کی طرف دیکھا اور وہ تلواروں سے میری رسیاں کاٹ کر باہر نکل گئے۔ میں نے پوچھا، لاجو تم یہاں کیسے پہنچی؟ اور وہ ہونٹ بھینچ کر اپنی چیخوں کو ضبط کرتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئی، لیکن اچانک اس نے خوفزدہ ہو کر مجھے چھوڑ دیا اور دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے چلے آنے سے تھوڑی دیر بعد چند آدمیوں نے کشتی پر حملہ کیا اور اسے پکڑ کر سردار کے پاس لے آئے۔ اسے میرا حال معلوم نہ تھا اور وہ بے غیرتی کی زندگی پر موت کو ترجیح دینا چاہتی تھی، لیکن سردار نے اسے میری قید کا حال بتا کر یہ دھمکی دی کہ تو اگر اس محل کے دروازے میں بے حیائی کی زندگی بسر کرنے پر آمادہ نہ ہوئی تو تیرا شوہر اس کوٹھڑی میں بھوکا اور پیاسا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے گا۔ اب وہ میرے پاس آئی تھی یہ بتانے کے لیے کہ گنگو تم آزاد ہو، تم جاؤ اور یہ سمجھو کہ تمہاری لاجو مر گئی۔ وہ اپنی عصمت سے میری آزادی کا سودا کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے اسے غلط سمجھا۔ میں نے یہ سمجھا کہ وہ ایک غریب ملاح کی کشتی کو چھوڑ کر محلوں میں رہنا چاہتی ہے۔ میں نے اسے برا بھلا کہا، گالیاں دیں اور ان ظالم ہاتھوں سے چند تھپڑ بھی مارے، لیکن وہ پتھر کی مورتی کی طرح کھڑی یہ سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ اس نے صرف یہ کہا، گنگو میں بے عزتی کی زندگی پر موت کو ترجیح دوں گی، لیکن میں یہاں اس لیے آئی ہوں کہ مجھے تمہاری جان اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ بھگوان کے لیے تم جاؤ، یہ موقع نہ گواؤ۔ ممکن ہے کہ تم آزاد ہو کر مجھے اس ظالم کے پنجے سے چھڑانے کی کوئی تدبیر کر سکو۔ اس کے آنسوؤں اور آہوں نے میری غلط فہمی دور کر دی۔ میں نے اسے پھر گلے لگا لیا اور اس سے وعدہ کیا کہ میں جلد آؤں گا، میں اس محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ قید خانے کا دروازہ پھر کھلا، سپاہیوں کی بجائے وہ ظالم بھیڑیا اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار نہ ہوتی تو میں یقیناً اس پر حملہ کر دیتا۔ اس نے آتے ہی لاجو سے کہا، اب بتاؤ کیا فیصلہ کیا تم نے؟ اس کی زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ لاجو نے جواب دیا، اگر میں آپ کی شرط مان لوں تو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ زندہ اور سلامت شہر سے نکل جائیں گے؟ اس نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ لاجو آنسو بہاتی ہوئی اس کے ساتھ چلی گئی اور مجھے 4 سپاہی شہر سے باہر لے آئے۔ ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں۔ مجھے سردار کے وعدے پر اعتبار نہ تھا۔ شہر سے باہر نکل کر جب ہم اس جنگل میں پہنچے جو دریا کے کنارے دور تک پھیلا ہوا تھا تو ایک شخص نے پیچھے سے اچانک مجھ پر وار کیا۔ پہلے ہی اس حملے کی توقع تھی، اس لیے میں نے ایک طرف کود کر اپنے آپ کو بچا لیا۔ اس پر 4 آدمی مجھ پر ٹوٹ پڑے، لیکن میں بھاگنے میں ان سے تیز تھا۔ میں جلد ہی جنگل میں پہنچ کر ایک جھاڑی کے نیچے چھپ گیا۔ وہ تھوڑی دیر ادھر ادھر تلاش کرنے کے بعد مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ شام ہو رہی تھی، میں چھپتا چھپاتا دریا کے کنارے پہنچا۔ میری کشتی جل رہی تھی اور دریا کے کنارے وہ 4 سپاہی کھڑے تھے۔ ان واقعات نے میرے جیسے امن پسند آدمی کو ایک بھیڑیا بنا دیا۔ میں گاؤں کی طرف بھاگا۔ میری آواز میں ایک اثر تھا اور آن کی آن میں چند نوجوان لاٹھیاں اور کلہاڑیاں لے کر میرے ساتھ نکل آئے۔ ہمیں دیکھ کر سپاہی پریشان ہو کر بھاگے، لیکن ہم نے کسی کو بچ نکلنے کا راستہ نہ دیا اور 4 کو مار کر ان کی لاشیں دریا میں پھینک دیں۔ آدھی رات تک میں نے ماہی گیروں کی 20-25 بستیوں سے کوئی 200 جوان اکٹھے کر لیے اور تیسرے پہر سردار کے محل پر دھاوا بول دیا۔ شہر کے لوگ پہلے ہی اس کے مظالم سے تنگ تھے، کوئی اس کی مدد کے لیے نہ نکلا۔
اس کے چند سپاہیوں نے مقابلہ کیا، لیکن اکثر نے بھاگ کر لوگوں کے ہمراہ گھروں میں پناہ لی۔ ہم نے سردار کو پکڑ لیا اور اس سے لاجوں کے متعلق پوچھا۔ وہ ہر سوال پر صرف یہ جواب دیتا تھا، میں بے قصور ہوں، بھگوان کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ میں نے مشعل دکھا کر اسے زندہ جلا دینے کی دھمکی دی تو وہ مجھے محل کی نچلی منزل کے ایک کمرے میں لے گیا۔ فرش پر لاجو کی لاش دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ وہ ہاتھ باندھ کر یہ کہہ رہا تھا، میں نے اسے نہیں مارا، اس نے خود مکان کی چھت سے چھلانگ لگا دی تھی۔ تم سپاہیوں سے پوچھ سکتے ہو، بھگوان کے لیے مجھ پر دیا کرو۔ میں نے جلتی ہوئی مشعل اس کی آنکھوں میں جھونک دی اور کلہاڑی کے پے در پے ضربوں سے اس کے ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد میں ایک ڈاکو تھا۔ میرے دل میں کسی کے لیے رحم نہ تھا۔ میں نے کئی سرداروں کو لوٹا اور جب راجہ کی فوجوں نے زمین ہمارے لیے تنگ کر دی، میں نے دریا کے راستے سمندر کا رخ کیا۔ دیبل کی بندرگاہ سے ہم نے رات کے وقت 2 جہاز چوری کیے۔ اس کے بعد میں اب تک کئی جہاز لوٹ چکا ہوں۔ میں ہر اس شخص کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں جو راجوں اور سرداروں کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ مجھے ہر دولت مند انسان میں اس سردار کی روح نظر آتی ہے۔ مجھے ہر اونچے ایوان میں لاجونتی جیسی مظلوم لڑکیوں کی روحیں انتقام کے لیے پکارتی سنائی دیتی ہیں۔ زبیر نے کہا، مجھے اس لڑکی کی دردناک موت کا سخت افسوس ہے اور سردار سے جنگ کرنے میں بھی شاید تم حق بجانب سمجھے جا سکو گے، لیکن تم ایک انسان کے ظلم کا بدلہ دوسرے انسان سے کیسے لے سکتے ہو؟ تم نے ہمارے جہاز پر حملہ کیا اور اس پر کوئی سردار سوار نہ تھا، اس پر چند یتیم بچے اور عورتیں تھیں۔ گنگو نے جواب دیا، مجھے افسوس ہے، لیکن دوسرے جہاز پر سراندیپ کے راجہ کا جھنڈا لہرا رہا تھا اور آپ اس کے معاون تھے۔ تاہم اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کے جہاز پر عورتیں اور بچے سوار ہیں تو میں حملہ نہ کرتا۔ چند ماہ ہوئے میں نے اسی سمندر میں آپ کے ملک کا ایک جہاز دیکھا تھا، لیکن میں نے اسے صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ اس پر مردوں کے علاوہ چند عورتیں بھی تھیں۔ خالد یہ سن کر چلا اٹھا، کیا اس پر سراندیپ کے چند ملاح تھے؟ ہاں، وہ تو ابا کا جہاز تھا اور ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں۔ تم جھوٹ کہتے ہو، تم ان کا جہاز غرق کر چکے ہو۔ گنگو نے جواب دیا، اگر میں اس جہاز کو غرق کر چکا ہوتا تو مجھے آپ کے سامنے اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اس جہاز پر ہاتھی بھی تھے؟ ہاں۔ تمہیں اس کے متعلق یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کہاں غرق ہوا؟ نہیں، مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ جہاز دیبل تک صحیح سلامت پہنچ گیا تھا۔ زبیر نے پوچھا، اس سمندر میں تمہارے سوا لٹیروں کا کوئی اور گروہ بھی ہے؟ ہاں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ دیبل کے حاکم نے وہ جہاز لوٹ لیا ہو؟ ہاں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ خشکی کے ڈاکو سمندر کے لٹیروں سے زیادہ بے رحم ہیں۔ اس گفتگو کے بعد گنگو کے ساتھ زبیر کی دلچسپی بڑھ گئی۔ جے رام عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ گنگو کی سرگزشت نے زبیر کی طرح اسے بھی متاثر کیا، لیکن ایک وفادار سپاہی کی طرح وہ راجہ کو نکتہ چینی سے بلند سمجھتا تھا۔ وہ رعایا کے کسی فرد کا یہ حق تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا کہ وہ کسی ذاتی رنجش کی بنا پر راجہ کے خلاف اعلان جنگ کر دے۔ وہ راجاؤں کی تقدیس کے مقابلے میں رعیت کی کم تری کا قائل تھا۔ تاہم جب زبیر نے گنگو سے پرامن رہنے کا وعدہ لے کر اس کی زنجیریں کھلوا دیں تو اس نے مزاحمت نہ کی۔ چند دن زبیر کی صحبت میں رہ کر گنگو نے اپنے خیالات میں ایک عجیب تبدیلی محسوس کی۔ زبیر نے چند ملاقاتوں میں روم اور ایران کے خلاف مسلمانوں کی ابتدائی جنگوں کا ذکر کر کے اس پر یہ ثابت کر دیا تھا کہ دنیا میں صرف اسلام ایک ایسا نظام پیش کرتا ہے جو جبر و استبداد کی حکومتوں کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ گنگو ایک ڈاکو کی زندگی اختیار کرنے کے بعد سماج کے تمام مذہبی عقائد سے کنارہ کش ہو چکا تھا۔ اس کے لیے دنیا ایک وسیع جھیل تھی جس میں بڑی بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو نگلتی ہیں۔ وہ خود کو ایک چھوٹی مچھلی سمجھتے ہوئے ہر بڑی مچھلی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ اس کی ہمدردی کی پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ روئے زمین کی بڑی مچھلیوں کے خلاف برسر پیکار تھے۔ ایک دن زبیر نے اسے سمجھایا کہ تم ظلم کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہو، لیکن تمہارے ہتھیار اپنے دشمن کے ہتھیاروں سے مختلف نہیں۔ انہوں نے تمہاری کشتی جلائی تھی اور تم ان کے جہاز جلاتے ہو۔ دونوں کا اصول ظلم ہے۔ جس طرح کئی بے گناہ ان کے ظلم کا شکار ہوتے ہیں، اسی طرح کئی بے گناہ تمہارے ظلم کا شکار ہوتے ہیں۔ تم خود تسلیم کر چکے ہو کہ تم دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ تم دونوں میں کسی کے پاس عدل و انصاف اور امن کے لیے کوئی قانون نہیں، اور جب تک تم میں سے ایک کے پاس ایسا قانون نہیں، تمہاری تلواریں آپس میں ٹکراتی رہیں گی۔
ایک تلوار کند ہوگی تو تم دوسری اٹھا لوگے، ایک کمان ٹوٹے گی تو تم دوسری بنا لوگے، لیکن ظلم کے مقابلے میں حق و انصاف پر لڑنے والے انسان اپنے حریف کی تلوار کند ہی نہیں کرتے بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے چھین لیتے ہیں۔ ایران اور روم پر عربوں کی فتح دراصل نظام باطل پر نظام حق کی فتح تھی، ظلم پر انصاف کی فتح تھی۔ ایران، مصر اور شام کے وہ لوگ جو کل تک حق پرستوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، آج افریقہ اور ترکستان سے ظلم کی طاقتوں کو مٹانے کے لیے ہمارے دوش بدوش لڑ رہے ہیں۔ گنگو نے متاثر ہو کر پوچھا، کیا میں بھی آپ لوگوں کا ساتھ دے سکتا ہوں؟